السلام علیکم عزیز طلبہ، ہم نے چاہا کہ آج ہم آپ سے اردو کے پرچے سے متعلق 11ویں اور 12ویں کے اردو پرچے سے متعلق اس کے حل کرنے سے متعلق کچھ ٹپس شیئر کر دیں۔ تو طلبہ، سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اردو کا پرچہ یاد کرنے سے زیادہ حل کرنے سے متعلق ہے۔ یہ ایک ایسا پرچہ ہے، اگر اس میں آپ نے جتنا بھی یاد کر لیا اچھا کر لیا، لیکن آپ کو اس کے حل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، آپ کو اس پرچے کو اس پیٹرن پر حل نہیں کرتے جو صحیح پیٹرن ہے، تو آپ نے چاہے جو بھی وہاں صحیح لکھ دیا تو پھر اس میں بہت زیادہ نمبر کٹنے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اردو کے پرچے کے متعلق، یہ 11ویں اور 12ویں کے اردو پرچے سے متعلق کچھ ٹپس ہیں جو ہم آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں۔ یہ ساتھ ہم نے وہ پورا پیٹرن بھی بنایا ہے، تو آپ نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے، اسی پیٹرن پر آپ نے پیپر کو حل کرنا ہے تاکہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں۔ تو اس پیپر کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ معروضی ہے 20 نمبر کا، اور ایک حصہ انشائیہ ہے۔ حصہ انشائیہ میں سوال نمبر 2 سے آپ کا حصہ انشائیہ شروع ہوگا۔ تو آپ نے حصہ انشائیہ کی ہیڈنگ دینے کے بعد مارکر سے ہمیشہ سرخیاں دیں، ہیڈنگز دیں، وہ دینے کے بعد اس کے بعد آپ نے ایک بات ذہن نشین کر لینی ہے کہ کبھی بھی جو سوالیہ پرچے پہ سوال دیا ہوا ہے اسے بعینہ ہی کاپی کر کے اپنی جوابی کاپی پہ نہیں لکھنا۔ مطلب فرض کیا ایک سوال نمبر 2 دیا ہوا ہے کہ درج ذیل نظم کے اشعار کی تشریح کیجیے، شاعر کا نام بھی لکھیے، تو آپ نے وہ سوال ویسے ہی جوابی کاپی پہ نہیں لکھنا، بلکہ اس کا بہترین اور احسن طریقہ یہی ہے کہ آپ نے وہ سوال نمبر جو ہے، بس وہ سوال نمبر دینا ہے۔ یہ آپ پیٹرن میں دیکھیں گے کہ وہ سوال نمبر دیا ہوا ہے، تو آپ نے مارکر سے اچھی طرح سوال نمبر 2 کی سرخی دینی ہے، سوال نہیں لکھنا کبھی بھی جوابی کاپی پہ آپ نے کوئی بھی سوال تحریر نہیں کرنا، اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ نہیں لکھنا، بلکہ سوال نمبر دینا ہے۔ اس میں 2 فائدے ہیں، ایک تو آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے، وقت بھی بچتا ہے، اور لکھنے سے بھی وہ اچھا امپریشن نہیں جاتا آپ نے وہ سوال لکھا ہوا ہے، بلکہ آپ نے جوابی کاپی پہ جوابات لکھنے ہیں، تو آپ نے وہ سوال نمبر دیتے جائیں اور نیچے جوابات لکھتے جائیں۔ تو آپ پہلا سوال آئے گا سوال نمبر 2، اس میں نظم کے اشعار کی تشریح کرنی ہے آپ نے۔ تو اس سوال کے 2 حصے ہوتے ہیں، حصہ الف اور حصہ ب۔ تو حصہ الف میں آپ نے نظم کے اشعار کی تشریح اس طرح کی آپ نے ایک ہیڈنگ دینی ہے، سرخی دینی ہے مارکر کے ساتھ، اس کے نیچے لائنیں لگائیں اچھی سی پیمانے کے ساتھ۔ اس کے بعد اب یہ چیز ذہن نشین رکھیں کہ جو نظم کے اشعار ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی نظم سے آتے ہیں اور وہ بالترتیب آتے ہیں، مطلب اگر پہلے 2 شعر ہیں تو وہ پہلا اور دوسرا ہوگا، اگر اس سے آگے والے ہیں دوسرا تیسرا یا تیسرا چوتھا، اس طرح وہ ترتیب سے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نظم کے اشعار میں ایک ہی مضمون پایا جاتا ہے، وہ ایک دوسرے سے لنک ہوتے ہیں، اس لیے وہ جن اشعار کی بھی تشریح کرنے کو کہے گا وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوں گے، مطلب پہلا دوسرا ہو سکتا ہے، دوسرا تیسرا ہو سکتا ہے، تیسرا چوتھا ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نظم سے وہ اشعار اٹھا لے یا پھر ایک دوسری سے اٹھا لے، یا پھر ایک ہی نظم کا پہلا شعر اور پھر آخری شعر، اس طرح نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ شعر ایک دوسرے سے لنک ہوں گے، مطلب ایک ترتیب سے ہوں گے۔ تو آپ نے نظم کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ کبھی بھی نظم کے اشعار کی تشریح علیحدہ علیحدہ نہیں کرنی، یہ چیز بہت اہم ہے۔ آپ نے نظم کے اشعار کی تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد نیچے آپ مارکر سے یا آپ پوائنٹر وغیرہ سے، جس سے آپ آسانی سے لکھ سکیں اور اسے نمایاں کر کے لکھ سکیں، وہ دونوں شعر آپ نے وہاں لکھ دینے ہیں ترتیب سے۔ یہ پیٹرن بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اسی پیٹرن کے مطابق تو دونوں شعر اکٹھے لکھنے ہیں، یہ نہیں کرنا کہ ایک شعر علیحدہ سے لکھ دیا اس کی تشریح کر دی، پھر دوسرا شعر لکھ دیا اس کی تشریح۔ نظم کے اشعار کی تشریح آپ نے ہمیشہ ایک ساتھ کرنی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے ہوتے ہیں، اور یہ 10 نمبر کا سوال ہے، 4 نمبر ہیں اشعار کی تشریح کے، تو آپ کے لیے آسانی یہی ہے کہ ان دونوں اشعار کو اکٹھا لکھیں ایک ساتھ اور دونوں اشعار کی ایک ساتھ تشریح کرنی ہے۔ تو دونوں اشعار کو لکھنے کے بعد آپ نے نظم کا عنوان، اس کی ہیڈنگ دینی ہے، نظم کا نام کبھی بھی نہیں لکھنا، ہمیشہ نظم کا عنوان لکھنا ہے، نظم کا عنوان لکھیں، آگے وہ جو نظم کا عنوان ہو وہ لکھیں، پھر اس کے نیچے شاعر کا نام، یہ سب چیزیں آپ مارکر سے نمایاں کر کے لکھیں گے، شاعر کا نام لکھیں۔ اس کے بعد آپ ان اشعار کا مفہوم لکھیں گے، مفہوم کی ہیڈنگ دے، آگے رابطہ کی علامت لگائیں۔ تو مفہوم جو ہوگا ان 2 اشعار کا، وہ زیادہ سے زیادہ آپ نے 2 سے 2.5 لائنوں کا مفہوم لکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں، مطلب ان اشعار کو سادہ پیرائے میں آپ نے 2 سے 2.5 لائنوں میں بیان کرنا ہے، اس سے زیادہ مفہوم نہیں لکھنا۔ اس کے بعد آپ نے مارکر سے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، تفصیلیہ کی علامت لگانی ہے، اس کے بعد آپ نے اس کی تشریح شروع کرنی ہے، اور تشریح کو اسی ترتیب سے، جیسے 2 اشعار کی وہ ترتیب ہے اسی ترتیب سے اس کی تشریح کرنی ہے، اور تشریح میں
اس کے مطلب کم از کم 2 صفحات ہونے چاہیے ان 2 اشعار کی تشریح کے. اس سے زیادہ ہو جائیں تو وہ بہت بہتر ہے، لیکن کم سے کم 2 ضرور ہونے چاہیے. اور اس میں آپ مطلب ہر شعر کی تشریح میں کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3-4 حوالے آپ دیں. اشعار کی تشریح میں اشعار کے حوالے دیں گے، نظم کے اشعار کی تشریح میں آپ دوسرے نثری حوالے بھی دے سکتے ہیں. تو اس طرح آپ کا یہ، اور جو حوالہ آپ دیں گے اس کو باقاعدہ مارکر کے ساتھ نمایاں کر کے اس حوالے کو لکھیں گے. اگر آپ کوئی نثر کی کوئی قول وغیرہ یا کوئی نثری حوالہ آپ دے رہے ہیں تو اسے انورٹڈ کاماز کے اندر لکھیں گے. تو اس طرح، یا قوسین کے اندر، واوین کے اندر، اس طرح اس سوال کو حل کرنا ہے. اس کے بعد اس کے دوسرا حصہ ہے اسی سوال کا، سوال نمبر 2 کا. اس کا بھی آپ نے سوال نمبر 2 کی ہیڈنگ دینی ہے، پھر حصہ بے لکھنا ہے. اس کے نیچے آپ نے غزل کے اشعار کی تشریح. تو اب غزل کے اشعار کی تشریح آپ نے اور طرح سے کرنی ہے جیسے آپ نے نظم کے اشعار کی تشریح کی. غزل کے اشعار کی تشریح کرنے میں آپ نے 3 اشعار دیے ہوں گے. ہر شعر کی تشریح کے 3 نمبر ہیں. تو آپ نے ہر شعر کی علیحدہ سے تشریح کرنی ہے. پہلے شعر نمبر 1 لکھیں. شعر نمبر 1 لکھنے کے بعد آپ نے وہ شعر کوٹ کرنا ہے، شعر ویسے ہی لکھنا ہے. اس کے نیچے پھر شاعر کا نام، پھر مفہوم، کم از کم 1.5 لائن کا مفہوم ہونا چاہیے ایک شعر کا. اس کے بعد آپ اس کی تشریح کریں گے، تشریح کی ہیڈنگ دے کے. تو کم از کم تشریح بھی اس کی 1.5 صفحہ کی ہونی چاہیے ایک شعر کی. اس میں آپ 3 شعری حوالے بھی دیں گے مارکر کے ساتھ. اسی طرح پھر شعر نمبر 2 اسی پیٹرن کے مطابق، جس طرح آپ شعر نمبر 1 کی آپ نے تشریح کی، پھر شعر نمبر 3. اسی طرح سوال نمبر 2 کا حصہ جو دوئم ہے غزل کے اشعار کی تشریح، یہ بھی حل ہو جائے گا. شکریہ.